بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مری کے ایک ہوٹل میں کام کرتی تھی۔ ایک لڑکا روز رات کو کافی پینے آتا اور سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے مجھے دیکھتا رہتا۔ ایک رات جب میں اپنے ہوٹل سے گھر جا رہی تھی تو برف باری شروع ہو گئی۔ اس لڑکے نے مجھے اپنی گاڑی میں لفٹ دی۔ جب میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تو اس نے آج تیسرا دن تھا کہ وہ نوجوان ریسٹورنٹ میں بیٹھا مسلسل مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں حد درجے نروس ہو رہی تھی۔ میں مری کے ایک ریسٹورنٹ میں اکاؤنٹس پر بیٹھتی تھی۔ ریسٹورنٹ میں جو بھی آرڈر کرتا مجھے ہی بتاتا، میں وہیں پیسے ریسیو کرتی اور ان کا آرڈر پیپر پر لکھ کر انہیں دے دیتی۔ پھر وہ اپنی مطلوبہ شے لے کر وہاں بیٹھ کر سرو کرتے۔ وہ نوجوان پچھلے 3 دنوں سے صرف ایک کپ کافی ہی آرڈر کرتا تھا اور بالکل اینڈ پر میرے سامنے والے ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتا، کافی پیتا رہتا اور مجھے دیکھتا رہتا۔ مری میں یوں تو 12 مہینے موسم سرد رہتا ہے، لیکن جنوری کا مہینہ تھا، برف باری اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں بہت کم لوگ ریسٹورنٹ میں آتے تھے اور زیادہ تر لوگ اپنے ہوٹل کے کمروں میں ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ لیکن اس سرد موسم میں جب وہاں پر اکا دکا لوگ بیٹھتے تھے، وہ شخص روز آ جاتا اور سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ جاتا۔ آج تو سردی کی شدت بہت زیادہ تھی، برف باری بھی ہو رہی تھی، اسی لیے ویٹر بھی ریسٹورنٹ پہنچ نہیں پائے تھے۔ اس وقت ریسٹورنٹ میں صرف میں اور ریسٹورنٹ کا مالک تھا۔ مالک نے مجھے کہا کہ میں چند لوگوں کا آرڈر پورا کر کے ریسٹورنٹ بند کر کے جا سکتی ہوں۔ آخری شخص جانے کے لیے تیار ہی تھا جب وہ نوجوان اندر آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، 1 کپ کافی چاہیے۔ میں نے کہا، آج اسٹاف سردی کی وجہ سے پہنچ نہیں پایا، ہو سکتا ہے ریسٹورنٹ جلدی ہی بند ہو جائے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو کہیں اور سے کافی پی لیں۔ میری اس بات پر اس نے بڑے غصے والی نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، مجھے یہاں کی کافی پسند ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ ہی سرو کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجبوراً مجھے ہی اس کے لیے کافی بنانا پڑی۔ کافی بنا کر میں نے اسے دی اور سامنے اپنے کاؤنٹر پر جا کر کھڑی ہو گئی کہ کب یہ شخص کافی پیے اور میں ریسٹورنٹ کو بند کر کے واپس جاؤں۔ لیکن وہ بڑے آرام سے کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا اور بنا کسی لحاظ کے ٹکٹکی باندھے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی کافی ختم ہوئی، اس نے ایک اور کپ کافی آرڈر کر دی۔ حالانکہ میں اسے کہہ بھی چکی تھی کہ مزید موسم خراب ہونے کی پیشن گوئی آ چکی ہے اور میرا گھر یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، پر وہ تو یوں تھا جیسے اسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہو۔ شام اب گہری ہونے لگی تھی۔ میں بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کب یہ شخص جائے اور میں بھی واپس جاؤں، لیکن وہ شخص شاید ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ جب تک رات کا اندھیرا نہیں چھا گیا، تب تک ایک کے بعد ایک کپ کافی مانگ کر پیتا رہا۔ ریسٹورنٹ کا مالک مجھے چابی تھما کر گیا تھا، اس لیے میری مجبوری تھی کہ مجھے وہاں رکنا پڑا۔ جیسے ہی میں ریسٹورنٹ بند کر کے جانے لگی تو موسم اور بھی زیادہ خراب ہو گیا۔ موسم اپنے تیور بالکل بدل گیا تھا، برف باری میں شدت آ گئی تھی۔ میں تیزی سے اپنے رہائشی ہوٹل میں جانا چاہتی تھی، لیکن برف کی شدت نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ میں نے ڈبل جیکٹ پہن رکھی تھی، اپنے آپ کو مکمل کور کر رکھا تھا، اس کے باوجود مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو برف باری بہت تیزی سے شروع ہو چکی تھی اور اس پر ہوا بھی بہت تیز تھی۔ خون کو جما دینے والی سردی سے میں اپنے آپ کو گرنے سے بچاتے ہوئے چلتی جا رہی تھی کہ اچانک سے ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ جب شیشہ نیچے ہوا تو وہی نوجوان تھا۔ کہنے لگا، آئیے آپ کو آپ کے مقام تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں اس سے کبھی لفٹ نہ دیتی، لیکن جس طرح کا موسم شروع ہو چکا تھا، میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اسے راستہ سمجھانے لگی۔ کہنے لگا، میری وجہ سے آپ کافی مشکل میں آ گئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ میری ڈیوٹی تھی،
میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں، ڈیوٹی تو آپ بہت اچھے سے نبھاتی ہیں، پوری ایمانداری سے۔ میں تو 3 دن سے آپ کی اس عادت سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ وہ شاید مجھ سے بڑا بے تکلف ہونا چاہ رہا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ جن باتوں سے میں بچنا چاہ رہی تھی وہ اسی موضوع پر آ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ 3 دن سے وہ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، کس بات کا جواب؟ کہنے لگا، میں نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کو تھینک یو کہنا چاہیے تھا۔ میں نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا، بہت ہی کم ایسی لڑکیاں ہیں جن کے حسن سے میں متاثر ہوا ہوں، ان میں سے پہلا نمبر آپ کا ہے۔ میں تو بس یوں ہی اس ریسٹورنٹ میں آیا تھا، لیکن آپ کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ 3 دن سے بس آپ کے لیے ہی تو آ رہا ہوں۔ مجھے ڈر لگا۔ میں نے کہا، پلیز آپ کچھ تیز ڈرائیو نہیں کر سکتے؟ مجھے جلد گھر پہنچنا ہے۔ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، شاید آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگیں۔ موسم بہت خراب ہے، اس وجہ سے میں گاڑی تیز نہیں چلا سکتا۔ اگر موسم ٹھیک بھی ہوتا تب بھی میری خواہش تھی کہ یہ سفر طویل سے طویل تر ہوتا چلا جائے۔ اس شخص کا لہجہ بڑا ہی مخمور سا ہونے لگا۔ مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے گاڑی سے اتر جانا چاہیے، ویسے بھی اب میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے کہا، آپ ایسا کریں، مجھے یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ آپ کو میری کمپنی اچھی نہیں لگ رہی؟ لڑکیاں تو مرتی ہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے، اور ایک آپ ہیں۔ میں نے کہا، آپ پلیز گاڑی روکیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد جو بات اس نے مجھ سے کہی، میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہ کہنے لگا، آر یو میریڈ مس ارم؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ میں نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ کہنے لگا، نام؟ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے آپ رہتی کہاں ہیں، یہ بھی معلوم ہے اس ریسٹورنٹ میں نوکری کب سے کر رہی ہیں۔ پھر کہنے لگا، جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کے بارے میں سب کچھ پہلے ہی پتہ کر لیا جاتا ہے، اور اب تو میں آپ سے شادی تک کا سوچ چکا ہوں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اتنا انجان رہوں گا آپ سے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے مجھ سے کہہ رہا تھا۔ گاڑی اس نے میرے ہوٹل کے سامنے کھڑی کی، جہاں کی رہائش مجھے اسی ریسٹورنٹ کے مالک نے دی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا پسماندہ سا ہوٹل تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اتری تو کہنے لگا، میری بات کا جواب دے دیں۔ میں نے کہا، مجھے آپ کا پرپوزل قبول نہیں۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے اتر گئی، گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلے روز وہ شخص ریسٹورنٹ میں نہیں آیا۔ میں نے شکر ادا کیا، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر پر آئی وہ میرے ہوٹل کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے تھے۔ میں نے چابی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگا، اندر آنے کی دعوت نہیں دیں گی مجھے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میرا کمرہ کافی بڑا تھا۔ بیڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا صوفہ بھی تھا۔ وہ بڑے ہی آرام سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے بالکل مقابل جا کر بیٹھ گئی۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، آپ کے ہاں مہمان کو پانی وغیرہ بھی نہیں پوچھا جاتا؟ میں نے کہا، دیکھیں مسٹر، میری بات ابھی یہیں تک ہوئی تھی۔ تو اس نے اپنا نام بتایا۔ کہنے لگا، عفان؟ میرا نام عفان ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، اور میں آپ سے صاف صاف کہہ دینا چاہتی ہوں کہ بہتر ہوگا آپ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ کہنے لگا، کیسے آپ کو اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ کیا میں آپ کے لیے اپنی جان دے دوں پھر یقین آ جائے گا؟ میں نے کہا، آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، شادی کسی سے زبردستی نہیں کی جاتی۔ کہنے لگا، محبت ہو جائے تو سامنے والے کو اس کی محبت تو کچھ تو اہمیت دینی چاہیے۔ اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو میں اپنے بارے میں ہر بات بتانے کو تیار ہوں، چاہے تو جیسے مرضی تسلی کر لیں۔ میں ویسے بھی ایک تنہا قسم کی لڑکی تھی، والدین حیات نہ تھے،
اور وہ شخص تب سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، کئی بار انکار کرنے کے باوجود بھی۔ وہ میرے ہوٹل کے کمرے کے سامنے کھڑا رہتا، بس ایک ہی ضد تھی کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس سے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ جو کچھ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا اور میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر چکی تھی، وہ شخص کہیں سے بھی فراڈ نہیں لگ رہا تھا۔ پورے 1 ماہ بعد میں نے اس سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ وہ بے حد خوش تھا، اتنا خوش جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کہنے لگا، ارم، تم نے مجھے زندگی دے دی۔ میں بھی خوش تھی۔ جتنی بار وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، بار بار راستے پر مجھے ملتا تھا، میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں اس کے لیے جگہ بن چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اس کی فیملی کہاں ہے؟ کہنے لگا، سب بیرون ملک میں رہتے ہیں۔ مجھے پاکستان پسند ہے۔ میں نے کہا، ہماری شادی پر کوئی نہیں آئے گا؟ کہنے لگا، نہیں، ہم سادگی سے نکاح کریں گے۔ بہت جلد میں تمہیں بیرون ملک لے جاؤں گا، سب سے ملواؤں گا۔ بہرحال میں نے عفان سے نکاح کر لیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نکاح کے بعد اس نے مجھے چھوا نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا جو کہ اسلام آباد میں تھا، وہیں پر وہ اپنا بزنس بھی کر رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حیرت اس وقت ہوئی جب وہ مجھے کمرے میں لے جا کر کہنے لگا، تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پہلے تو مجھے لگا شاید اسے میرے آرام کا خیال ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگلی رات بھی وہ میرے کمرے میں نہیں آیا۔ دن میں وہ مجھ سے یوں باتیں کرتا ہے جیسے سب کچھ نارمل ہے، لیکن رات کو وہ میرے قریب نہیں آتا تھا اور میں حیران تھی، کیونکہ جس طرح سے وہ اپنی بے باکیوں، بے قراریوں کا ذکر کرتا تھا، میں تو سمجھی تھی کہ شادی ہوتے ہی اپنی محبت مجھ پر نچھاور کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ 8 دن گزر گئے، لیکن اس کی روٹین میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ ایک رات میں تنگ آ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑی اور ٹرے میں بجھا دی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میری بات سن کر کچھ دیر وہ مجھے بڑی سنجیدگی سے دیکھتے رہا، پھر کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا میں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، نہیں، کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن جیسی محبت کے آپ دعوے دار تھے، میں نے آپ کو شادی کے بعد اس کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، کیسا اظہار چاہیے آپ کو؟ کیا آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے انڈین گانے گایا کروں، یا پھر آپ کے ساتھ بیہودہ کپل ڈانس کیا کروں؟ بتائیے۔ میں اس کی باتوں سے خفت میں مبتلا ہوئی تھی۔ اپنے منہ سے کیسے کہتی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تم پر کچھ حق رکھتی ہوں؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن 2 ماہ گزر چکے تھے۔ بظاہر وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتا تھا، لیکن میرے قریب نہیں آتا تھا۔ میں اب اس سے محبت کرنے لگی تھی، اس کی قربت چاہتی تھی۔ 2 ماہ کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ ایک رات میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی۔ میں نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی، میک اپ بھی فل کیا، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، میں فوراً سے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، مجھے ایک نظر دیکھتے ہی اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا۔ مجھے لگا کہ شاید تھوڑی ہی دیر میں میری جیت ہے۔ کافی دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، لیکن پھر فوراً ہی چونک سا گیا۔ پھر جلدی سے اپنی نظریں بھی بدل لیں۔ مجھے اس کا یہ رویہ بھی بہت اچھا لگا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، آپ کی محبت ختم ہو گئی ہے؟ کہنے لگا، نہیں تو، میں تو اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تو روز کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن آپ احساس نہیں دلاتے۔
میاں بیوی کے رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اب آپ انجان تو نہیں ہیں میری ان باتوں سے۔ میری بات سن کر اچانک وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا، تمہیں حق چاہیے؟ ہاں حق چاہیے، آؤ میں تمہیں تمہارا حق دوں۔ اس نے ایک دم بڑے غصے سے میرا بازو پکڑا اور مجھے باہر لے گیا۔ میں حیران تھی کہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ وہ مجھے اپنے بنگلے کی پچھلی جانب لے گیا، جہاں میں آج تک کبھی نہیں گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں پیچھے کیا چیز ہے اور کیا نہیں، لیکن وہاں ایک قبر دیکھ کر گویا میری جان نکلی تھی۔ اس نے اس قبر پر لا کر مجھے زور سے پھینکا، کہنے لگا، اس کی خواہش شادی کی تھی میں نے تم سے، سمجھی، جسے تم نے برباد کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ سن کر میرا تو سانس خشک ہونے لگا۔ کون تھا وہ شخص؟ میں نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا، سامنے قبر پہ لکھی ہوئی تختی پڑھو۔ جیسے ہی میں نے اس قبر پر لکھی ہوئی تختی کو پڑھا تو میں اپنا سانس لینا بھول گئی۔ اس پر ایان لکھا تھا، اور میں اس نام سے اچھی طرح واقف تھی، بلکہ اس نام نے اور اس لڑکے نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں دنیا سے چھپتی پھر رہی تھی۔ مری میں رہنے کا میرا مقصد بھی صرف یہی تھا، کیونکہ میں چھپ جانا چاہتی تھی اپنے ماضی سے، لوگوں سے۔ لیکن آج نہ جانے کیوں میرا ماضی پھر سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا، وہ بھی عفان کی صورت میں۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا، یاد آیا تمہیں؟ میں تو یوں تھی جیسے کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، مجھ پر گویا سکتہ طاری تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے میرے چھوٹے بھائی کی زندگی برباد کر دی تھی، اب تم ہمیشہ اسی کے نام پر بیٹھی رہو گی، نہ تو میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا اور نہ اپناؤں گا۔ میری محبت سے تم ہمیشہ تشنع لب ہی رہو گی۔ وہ مجھے اسی قبر پر چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایان میرے پاس ٹیوشن پڑھتا تھا۔ اس وقت میں ہوم ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ لاہور میں رہتی تھی، میں لاہور کی ہی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھا، 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ جب اخبار میں اشتہار پڑھ کر میں اس کے پاس گئی، اس کی والدہ نے میری ساتھ بات چیت طے کی۔ کافی اچھی فیس وہ مجھے دینے کو تیار تھی۔ اس لڑکے سے میں 7-8 سال بڑی تھی۔ میں اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی رہی۔ اکثر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور مجھے کہتا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں سمجھتی کہ مجھے بڑی بہن کی حیثیت سے عزت دیتا ہے۔ کبھی کہتا، آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کی اس طرح کی باتوں پر میں اسے تھینک یو بول دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی حرکتیں بڑی عجیب ہونے لگیں۔ جس کمرے میں اسے پڑھاتی تھی، ایک بار اس نے وہ کمرہ لاک کر دیا۔ میں نے کہا، تم نے کمرہ کیوں لاک کیا؟ کہنے لگا، ایسے ہی، باہر کی آوازوں سے میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں، اس وجہ سے مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں اسے پڑھا رہی تھی کہ جب پڑھتے پڑھتے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ فوراً سے چھڑوایا۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ مت پکڑو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے چھوئے۔ کہنے لگا، کیوں؟ میں نے کہا، بس مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے تم مجھ سے ذرا فاصلہ رکھا کرو۔ ایک بار وہ کہنے لگا، آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر ہنس کر ٹال دیتی۔ میں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگا، کیا میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ میں نے کہا، تم بھی اچھے ہو، بس اچھا پڑھو گے تو اور بھی اچھے بچے بن جاؤ گے۔ کہنے لگا، اگر میں فرسٹ آیا تو کیا آپ مجھے گفٹ دیں گی؟ میں نے کہا، ہاں، تم جو کہو گے وہی تمہیں دوں گی۔ کہنے لگا، جو مانگوں گا وہ دیں گی، وعدہ کریں میرے ساتھ۔ میں نے اس سے ہاتھ ملا لیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے میری زندگی مانگ لے گا۔ اس نے جی توڑ کر محنت کی، A1 گریڈ لے کر بڑی خوشی خوشی میرے پاس آیا۔ اس کی والدہ بھی بہت خوش تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم نے تو میرے نکمے بیٹے کو بہت اچھا بنا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے مٹھائی بھی کھلائی۔ جیسے ہی وہ اپنے بنگلے سے باہر گئیں، ایان کہنے لگا، میرے کمرے میں آئیے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ پھر کہنے لگا، آپ کو یاد ہے، آپ نے کہا تھا اگر میں اچھا رزلٹ لا کر دکھاؤں گا تو آپ مجھے میری پسند کی چیز دیں گی۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا چاہیے؟
تو کہنے لگا مجھے آپ چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی الماری کھولی، اس میں سے ایک بیہودہ سی نائٹی مجھے دی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا میری فرمائش ہے، میں آپ کو اس لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا اپنی زبان بند کرو، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا نہیں، شرم کی کون سی بات ہے، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اس لیے کہا مجھے آپ سے محبت ہے۔ وہ مجھے اور بھی بہت کچھ کہتا رہا لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ کہانی ابھی ادھوری ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ کل 4 بجے اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔